ہم مسلمانوں کے دل تو جڑے ہوئے ہیں اپنے قبلہ اول کی وجہ سے. ہمارے مصطفیٰ کریم نے اس طرف سجدے کیے ہوئے ہیں. ہمارے نبی نے جہاں انبیاء کی امامت کروائی ہے، میرے لاجوال آقا کو امام الانبیاء کا خطاب یہیں سے ملا ہے. ہمارے تو دل جڑے ہوئے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم تو جانے دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے وہاں سینہ تان کر کے رہے ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں. ہم بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. ہم تو ہیں کھڑے ہوئے. میرا رب فرماتا ہے مسلمانوں تم یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا دوست نہ سمجھنا. ہمارے رب نے ہمیں یہ فیصلہ کن حکم فرمایا ہے، مسلمانوں یہودی اور عیسائی خود اکٹھے ہو جائیں گے، تمہارا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، ان کا ساتھ کبھی نہ دینا، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم اکیلے ہی ان سب کے اوپر باری ہو. تم اکیلے ہی. اور ایک اور جملہ یہاں سن لیجیے، ہمارے رب نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا ہے، اے مسلمانوں یہودی عیسائی تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. یہودی اور عیسائی، ہم یہ اپنے اس ملک پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں، حکمران پہلے بھی تھے وہ بھی گئے، تم نے بھی چلے جانا ہے، حکمرانیاں آنی جانی ہے. اس کائنات کا بادشاہ میرا رب کریم ہے، وہی بادشاہیاں عطا فرماتا ہے، وہی بادشاہیاں چھین لیتا ہے. جب رب نے تمہیں حکمرانیاں دی ہیں تو پھر میرا رب فرما رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہی غزوہ بدر تھا. 1000 کفار تھے، اسلحے سے لیس تھے، اور انہوں نے لوہے کی جیکٹیں پہنی ہوئی تھی. ادھر کتنے تھے؟ صرف 313 تھے. آپ حیران ہو جائیں گے، 1000 کے سامنے 313 کھڑے تھے. 2 گھوڑے تھے. کتنے؟ 313 کے پاس سامنے 1000 لشکر ہے اور 313 لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. کسی نے نہیں کہا تلواریں بھی نہیں ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، ٹینک بھی نہیں ہیں، توپیں بھی نہیں ہیں، گنے بھی نہیں ہیں. لڑیں تو لڑیں کیسے؟ ان کو پتا تھا اللہ اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں تو کائنات ہمارے ساتھ ہے. سامنے کتنے تھے؟ 1000. سامنے کتنے تھے؟ مسلمان کتنے تھے؟ 313. گھوڑے کتنے تھے؟ 2. تلواریں کتنی تھی؟ 8. 313 کے پاس 8 تلواریں. میں اپنے حکمرانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، تمہیں تو رب نے ٹینک بھی دیے ہوئے ہیں، تمہیں تو رب نے گوری میزائل بھی دیے ہوئے ہیں، تمہیں تو رب نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. اتنے شیر دل رب کریم نے تمہیں افواج پاکستان عطا فرمائی ہوئی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تم یہاں اعلان جہاد تو کرو، یہ یہودی بھاگ کھڑے ہوں گے. اپنے اندر سے ڈر نکالو. کتنے تھے جی؟ گھوڑے کتنے تھے؟ تلواریں کتنی تھی؟ اور جیکٹیں وہ ساری 6 تھیں. کتنی؟ لوگ کتنے تھے؟ فتح کس کو ہوئی؟ فتح 313 کو ہوئی ہے. تلواریں صرف 8 تھیں، زیریں صرف 6 تھیں، گھوڑے صرف 2 تھے. ادھر سے 1000 بندہ تھا اور رات ابو جہل میٹنگ کر کے سب کو کہہ رہا تھا لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، بس تم نے رسیاں تیار کرنی ہیں، لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں تیار کرو. ہم صبح ہوتے ہی مسلمانوں کو باندھیں گے، بس باندھنے کا ٹائم ملے گا. لیکن اس فلک نے نظارہ دیکھا ہے، غزوہ بدر کی زمین ٹکڑے نے وہ نظارہ دیکھا ہے. مسلمان تلواروں کے باوجود بھی ایسے لڑے ہیں کہ ابو جہل بھی قتل ہوا ہے، عتبہ و شیبہ بھی قتل ہوئے ہیں. میرے رب نے فتح عطا فرمائی ہے تو 313 کو عطا فرمائی ہے. کسے عطا فرمائی ہے؟ 313 کو. میرے رب کا یہ پیغام ہے. اللہ کرے ویسے تو ان کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو، لیکن ہم یہاں کوئی ہٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کی غیرت کو جگانا چاہتے ہیں.
قرآن کے یہ لفظ پڑھ لو، میرا رب فرماتا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے، وہ تب خوش ہوں گے جب تم خود یہودی و عیسائی ہو جاؤ گے، وگرنہ وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے انہیں کہہ دو ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہ ہے جو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ ہدایت کیا ہے جی؟ کون ہے؟ آگے میرے رب نے فرمایا یہ اب پیغام ہے، یہ صرف پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں، ان 57 اسلامی ممالک کے سربراہوں کو یہ پیغام ہے۔ 313 جب رب پر بھروسہ کر لیں تو پھر میرا رب فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تم تو 57 اسلامی ملک ہو، کیوں گدڑوں کی طرح ڈرے ہوئے ہو؟ کھڑے تو ہو جاؤ۔ میرا رب کا قرآن فرماتا ہے اگر تم نے اسلام آنے کے بعد، ایمان کی دولت آنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد پھر بھی یہودیوں کی خواہشات کو مان لیا، عیسائیوں کی خواہشات کو مان لیا، تو میرا رب فرماتا ہے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ میرا رب مدد اس وقت فرماتا ہے جب تم خود پر بھروسہ نہ کرو، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ہم یہ حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں، یہ بڑی ذمہ داری سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو دنیا کے ٹھیکیداروں نے ایک لولی پاپ دے دیا ہے، اور ہمارے سارے اسلامی ملکوں کے حکمران، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، ایک صرف ترک کا وہ شہزادہ ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اس طیب اردگان کو بھی ہمارا سلام ہے، اس کے علاوہ سارے منہ پہ پٹیاں لگا کے ہمیں لولی پاپ دیا گیا۔ امن کا درس دو، امن کا درس دو، دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اس دنیا کے اندر امن اب صرف جہاد سے ہی قائم ہوگا۔ کس سے جی؟ جہاد کے علاوہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں افغانستان پہ مسلمانوں پہ حملہ کرے امریکہ تو وہ دہشت گردی نہیں ہے، فلسطین پر اسرائیلی حملہ کریں وہ امن کی بات کہیں اور چلی گئی ہے، ہمارے کشمیر پر بھارت حملہ کر دے کوئی امن کا پیغام نہیں آتا ہے، ہمارے برما کی مسلمانوں پہ حملہ کیا جاتا ہے کوئی امن کا پیغام نہیں آتا ہے۔ امن کے لیے اور خاموش ہو کر دہشت گردیاں سہنے کے لیے ہم مسلمان اس لیے رہ گئے ہیں کہ ہم نے جہاد کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ابھی بھی اگر افواج پاکستان کو حکم دیا جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس طرح کے لاکھوں اسرائیل بھی آ جائیں تو وہ ایک ٹھڈے کی مار ہیں، میرا رب فتح ہمیں ہی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی توجہ کے ساتھ ہم حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں آؤ نکلو مسلمانوں کے لیے۔ آج اگر بیت المقدس پر اور ہمارے قبلہ اول پر حملے ہو رہے ہیں تو اگر تم نے اپنے منہ بند رکھے تو پھر حرم شریف ان سے دور نہیں ہے، پھر حرم شریف اگر تم قبلہ اول نہ بچا سکے تو پھر قبلہ اول کی باتیں کب کرو گے؟ آج اپنے قبلہ اول کو محفوظ رکھو۔ ہماری وہاں مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے بھائیوں کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے اور مسلم ممالک بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم یہیں سے پیغام دے سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے فلسطین میں جو مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، وہاں جو کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ حیران ہیں ایک طرف سے گنز ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، میزائل ہیں، دوسری طرف ہاتھ میں پتھر لیے کھڑے ہیں، دوسری طرف ہاتھ میں صرف، اور یاد آ رہا ہے ہمیں کہ جب ہمارے کعبہ معظمہ پر حملہ ہوا تھا ادھر ہاتھی تھے، ادھر ابابیل کے پاس بھی پتھر ہی تھے، ابابیل کے پاس بھی پتھر ہی تھے۔ تم نے قبلہ اول پر حملہ کیا ہے، ان پتھروں کو صرف پتھر نہ سمجھنا، میرا رب اگر ابابیل کے ہاتھوں سے ابرہا کے لشکر کو ذلیل کر سکتا ہے تو مسلمانوں کے ان پتھروں کی بدولت ہی میرا رب تمہیں بھی ذلیل و خوار کر دے گا۔ شکست تمہیں ہوگی، میرا رب مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے حضرت
اسلام نے اور مسلمانوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے نبی سے کی ہوئے وعدوں کو نبھایا ہے۔ یہ قبلہ اول، اس سے ہماری محبت جڑی ہوئی ہے، ہمارے ایمان اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور رب کریم ان کو فتح عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اسلام کے دشمنوں کو، مسجد اقصیٰ کے دشمنوں کو اور مسجد اقصیٰ شریف کی جنہوں نے پامالی کی ہے اور بیت المقدس کے اندر جوتوں سے داخل ہو کر نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پہ جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، رب کریم ان کو نیست و نابود کرے، ان کو ذلت جیسی شکست فاش دے۔ اللہ وحدہ لا شریک مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے اور اس دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک اسلام کے جھنڈے کو سر بلند فرمائے۔